ہدایت از قلم عین الف۔ وہ ذیشان سے منگوایا ہوا پزا بڑے مزے سے روم کے صوفے پر بیٹھی کھا رہی تھی جب دھار سے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ ازلفا سبحان نے منہ کی طرف جاتا ہاتھ روک کر آنے والے کو دیکھا جو خون خوار چہرہ لیے اسی کی طرف بڑھا اور اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ اس حملے سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کا بھاری بھرکم ہاتھ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر پڑا اور ازلفا سبحان کو لگا جیسے کسی نے اسے بجلی کے تار سے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ ششدر سی کھڑی بنا پلک جھپکائے ولید حسن کو دیکھ رہی تھی جو اب اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری ماں پر انگلی اٹھائی تم نے، ان کی تربیت پر انگلی اٹھائی تم نے، انہیں خود سے کمپیئر کیا، اتنی اوقات ہے تمہاری کہ انہیں غلط تربیت کا طعنہ دو، ان کو جہنم میں بھیجو۔ میں تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ تم ایک خریدی ہوئی لڑکی ہو ازلفا سبحان، اور جانتی ہو خریدی ہوئی عورت ایک طوائف کے مترادف ہوتی ہے، اور تم میری ماں پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ تمہاری اوقات تو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے۔ تم جیسی مردوں کا کھلونا بنے رہنے والی لڑکی میری ماں کو میری پیدائش کا طعنہ دے گی؟ تمہاری بد کرداری کی وجہ سے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی، جس نے کبھی تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا، جس نے تمہیں مسلمان بنا کر دین کے قریب رکھنا پسند نہیں کیا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں جو تم لوگوں کو ان کی اوقات بتاتی ہو، جبکہ تمہاری اوقات تو مٹی میں اسی وقت مل گئی تھی جب تمہاری قیمت تمہارے چاچا چاچی کو ادا کی گئی تھی، اور جانتی ہو محض 1 کروڑ نکلی تمہاری قیمت۔ میرے پیدا ہونے کا گناہ ہو تم، یہی کہا تھا نا تم نے میری ماں کو، مگر تم جانتی نہیں، تم گناہوں کا وہ ڈھیر ہو ازلفا سبحان۔ جس دن سے میرے گھر میں پڑا اس دن سے میں نماز نہ پڑھ پایا۔ تمہارے گناہوں کی نحوست سے میرا گھر گندا ہو گیا، مگر بس بہت ہو گیا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی جس کے یار میرے گھر تک آ گئے اپنی زندگی میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ شادی کیوں کی تھی؟ ایک ٹرانس میں ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں سے شادی کون کرتا ہے ازلفا سبحان؟ اپنے دادا جان کے آنسوؤں سے مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ دادا جان کو لگتا تھا تم راستہ بھٹک گئی ہو، تمہاری تربیت غلط ہوئی ہے، تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کوشش کرنی چاہیے، مگر انہیں کیا پتہ تھا جس کی ماں بد کردار تھی اس کی بیٹی کیسے راہ راست پر آ سکتی ہے۔ دادا جان کے کہنے پر اس شرط پر ہی تم سے نکاح کیا تھا، اگر تم ذرا بھی نہیں سدھری یا تم میں ایسی کوئی برائی نظر آئی جس سے میری فیملی متاثر ہو، اسی دن باہر پھینکوا دوں گا تمہیں۔ اور تم ہماری فیملی پر انگلی اٹھا رہی ہو، میرے دوست کو ذلیل کر رہی ہو، اتنی ہمت ہے تمہاری؟ وہ بول نہیں رہا تھا، وہ تو پچھلے 3 دن کے غصے سے اس لڑکی کو قبر میں اتار رہا تھا، اور پہلی بار ازلفا سبحان بس سن رہی تھی۔ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ گونگی ہو، اور ولید حسن کی آواز ایسی سرد اور تیز تھی وہ سننا بھی نہیں چاہتی، تب بھی الفاظ اس کے کانوں تک پہنچنے ہی تھے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سن کر سب اس کے روم کے باہر آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے غصے کو دیکھتے کوئی بھی اندر نہیں آیا اور نہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لوگ ازلفا سبحان کو اس برتاؤ کا مستحق سمجھ رہے تھے۔ اس کے لباس کی وجہ سے مردوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حسن صاحب اور حسین صاحب آج تماشائیوں میں تھے۔ کچھ دیر پہلے جب آسیہ حسن اور سلمیٰ نے ازلفا سبحان کی آج حد درجہ کی ہوئی بدتمیزی بتائی تھی تو انہیں بھی غصہ آیا تھا، اور اپنے باپ کے فیصلے سے پہلی بار اختلاف ہوا تھا۔ بس کرو ولید بیٹا، کیچڑ میں پتھر نہیں مارا جاتا۔ اس کے بری طرح جھنجھوڑنے سے ازلفا سبحان نڈال ہو رہی تھی جب آسیہ حسن نے آ کر ولید کے ہاتھوں سے اس کے بازو چھڑوا کر جھٹکے تھے، اور ازلفا سبحان تو کسی بت کی مانند خاموش کھڑی تھی۔ یہ فرق ہے میری ماں میں اور تم میں، مگر تم نے آج جو بدتمیزی کی، دل تو کر رہا ہے جان لے لوں تمہاری، مگر تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ معافی مانگو ان سے۔ میں نے کہا معافی مانگو۔ اب کہ وہ چلایا تھا، مگر ازلفا سبحان نے قدم پیچھے لیے تھے، گویا نہیں مانگے گی۔ اس کی اس حرکت پر ولید حسن نے اسے پکڑ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا کیا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ نہیں مانگو گی تم معافی؟ اس کے پوچھنے پر اس کی گردن بنا کسی احساس کے نفی میں ہلی، اور سب کو یہ اس کی ہٹ دھرمی لگی تھی۔ اس کے نفی میں گردن ہلانے پر ولید حسن کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما، اور اس بار ازلفا سبحان آسیہ حسن کے قدموں میں گری۔ ہونٹ کا ایک کونا پھٹ چکا تھا جس سے خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کی تھوڑی تک آئی تھی، مگر وہ خاموش ابھی بھی رہی تھی، گویا نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ تینوں لڑکیاں ولید حسن کا یہ روپ دیکھ کر دنگ تھیں۔
جس بھائی پر انہیں غرور تھا، جس کے نیک دیندار ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ بھائی ایک لڑکی کے لیے، اور لڑکی بھی وہ جو ان کی بیوی ہے، اتنے برے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ انہیں ازلفا سبحان پر ترس آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیدر صاحب جو آخر منظر دیکھ پائے تھے وہ ازلفا سبحان کو پڑنے والا دوسرا تھپڑ تھا، جس سے وہ ابھی بھی زمین پر پڑی تھی۔ وہ شوق تھے اپنے بہترین پوتے کا اپنی نواسی کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھ کر۔ ہر کوئی ان کی آواز پر پلٹا تھا، جن کے ساتھ نہ صرف موہت اور آذر تھے بلکہ حذیفہ بھی کھڑا تھا۔ اس وقت پورا گھر اس کے روم کے باہر کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جو کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے دادا جان، یہ لڑکی شادی کے لائق نہیں ہے، یہ جس گندگی سے آئی ہے اسے وہیں پہنچا دیں، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ولید حسن اسے چھوڑ کر حیدر صاحب کے سامنے آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز پر ازلفا سبحان نے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تھا، اور یہ تیسرا تھپڑ تھا جو چہرے پر نہیں اس کے دل پر لگا تھا۔ زبردستی اس نے خود کو کھڑا کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے حیدر صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ابتر حالت اور چہرے پر گہرے چھپے انگلیوں کے نشان ان کا دل تڑپا گئے تھے۔ 25 سال پہلے ایسے ہی 2 تھپڑ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارے تھے۔ کرب کیسا تھا جو ان کا دل چیر رہا تھا؟ ولید حسن مڑکیاں پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کا وہی حال تھا۔ شاید آج فیصلے کی گھڑی تھی۔ حیدر صاحب اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے، جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے اس کے کہے الفاظ سچ ہوئے ہوں۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، آپ کی اولاد کمزور ہے، منافق ہے، وہ ازلفا سبحان کو برداشت نہیں کرے گی۔ بس آپ کی بیٹی اچھی تھی، کیونکہ وہ ازلفا سبحان کی ماں تھی۔ ایک سٹوری سناتی ہوں میں آپ کو۔ اس کے کہنے پر سب نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو، مگر شاید حیدر صاحب اس کی اذیت کو سمجھتے تھے، تبھی نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ازلفا سبحان اپنے ماں باپ کی شادی کے 1 سال بعد دنیا میں آئی۔ اس کے ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے بتایا، ازلفا سبحان کے ماموں، مامی اور نانا نانی ازلفا کی ماں سے نفرت کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ اس کی ماں نے لو میرج کی۔ 7 سال کی بچی کو اس کے ماں باپ نے ساری حقیقت بتا دی۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اس کہانی کا ہر لفظ اسے یاد رہ گیا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ ان کی فیملی کے لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہی ان کے ساتھ غلط کیا، تو اس بچی نے وہ بات مان لی اور اپنے نانا نانی، ماما مامی کی ناراضگی ختم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ پھر اس پر ایک قیامت ٹوٹی۔ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بھائی جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آخری وقت میں اس کی ماں نے کہا تھا، تمہارے نانا آئیں گے، ان کے ساتھ چلی جانا، ورنہ یہ دنیا تمہیں خراب کر دے گی، اور بچی کو اس خراب دنیا سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بچی رو رو کر اپنے نانا کا انتظار کرتی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس کے نانا نہیں آئے۔ بیٹا یہ وجہ؟ حیدر صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نو نو، اب لاسٹ ٹائم صرف ازلفا سبحان بولے گی اور سب سنیں گے۔ اور پھر اس بچی کو اس کے گرینڈ انکل آنٹی اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے بیمار اور بہت کمزور تھا، جو اس بچی سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ اس کا فاسٹر برادر ہے۔ وہ بچی اس میں اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو دیکھتی تھی۔ اس کی اس سے محبت بالکل سگے بھائیوں جیسی تھی۔ وہاں ان دونوں کا ایڈمیشن کروا دیا، صرف فارمیلٹی کے لیے۔ جن بچوں کو اس عمر میں اپنوں کی ضرورت تھی، وہاں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ انکل آنٹی دونوں جاب کرتے تھے، ان کے پاس ان بچوں کو پالنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک بار دونوں بچے اسکول جا رہے تھے جب کچھ گنڈے لڑکے اس بچی کو دیکھ کر اسے ہراس کرنے لگے۔ اس کے اس کمزور بھائی نے اسے بچانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے اسے مارا اور پھر اس بچی کو زبردستی کھینچ کر لے جانے لگے۔ جب 10-12 سال کے 2 لڑکوں نے ان لڑکوں پر پتھر برسائے اور وہ لوگ اس بچی کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگے، اور اس کے بعد وہ دونوں لڑکے ان دونوں بچوں کے دوست بن گئے، اور ان دونوں بچوں نے بتایا کہ وہ دونوں آرفن یعنی یتیم ہیں، اور بس پھر یہ وہاں ایک دوسرے کے اپنے ہو گئے، اور ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، اور یہ 6 لوگوں کا گروپ ایک دوسرے کے لیے سارے رشتے بن گیا، ایک مکمل آرفن فیملی۔ جانتے ہو ولید، وہ لڑکے کون تھے؟ وہ خاموش کھڑے ولید حسن کی طرف گھومی۔ جان اور روہیل، جنہیں تم نے میرے آوارہ یار کہا۔
جن کا تم نے مجھے کھلونا کہا۔ اگر حفاظت کرنے پر دیکھو تو باپ اور بھائی، اور ازلفا سبحان کی تکلیفوں کو کم کرنا ہو تو ماں اور باپ، مگر مجھ جیسی بد کردار لڑکی کی بات تم جیسے نیک لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کی بات پر ولید حسن کے ساتھ باقی لوگ بھی خود کو زمین میں گڑا محسوس کر رہے تھے۔ کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو ازلفا کچھ دیر پہلے خود بت بنی ہوئی تھی، اب سب کو بت بنا رہی تھی۔ اس کے گرینڈ انکل نے 8 سال کی عمر میں اسے ایک پھولوں کی دکان پر کام پر لگا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوست بھی اسی دکان پر کام کرنے لگے، کیونکہ ازلفا سبحان ان کی پرنسس تھی اور وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والے تھے، اور یہ بات انہوں نے پروف کر کے دکھائی۔ وہاں کسی کو کسی سے مطلب نہیں تھا، نہ ان بچوں کی اپ برنگنگ کرنے والا کوئی تھا۔ وہ بچے خود اپنے آپ کو پال رہے تھے، اور وہ بچی بے شک اپنے دوستوں میں مگن تھی، مگر وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اس وقت بھی اپنے نانا کا انتظار تھا، جو اس کو اس گندے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لے کر جاتے، مگر اس بچی کا انتظار ہی رہا۔ حیدر صاحب نے تکلیف سے آنکھیں مینچی تھیں، اور ولید حسن اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ فلاور شاپ پر آنے والے کسٹمرز ان تینوں بچوں کو بہت گندی نظروں سے دیکھتے اور بہانے سے انہیں ٹچ کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کے تینوں دوست باڈی گارڈ کی طرح انہیں پروٹیکٹ کرتے۔ انہیں کام میں غلطی کرنے پر مار بھی پڑتی، مگر وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسکرا کر حیدر صاحب کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نمی تیر رہی تھی۔ کیونکہ اگر وہ بچے مار کھا کر آرام کرتے تو بھوک سے مر تو جاتے، مگر ان کا کوئی خیر خواہ آنے والا نہیں تھا جو انہیں اس مشقت سے بچاتا، کیونکہ وہ تو یتیم تھے، ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے خود کے۔ وہ سب ایک دوسرے کی ہمت باندھتے اور پھر اگلے دن اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے۔ حیدر صاحب اسے روکنا چاہتے تھے، مگر بار بار صرف ان کے ہونٹ پھڑپڑا کر رہ جاتے۔ اور پھر ان بچوں کو جاب سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے انکل نے ان 12-13 سال کے بچوں کو ایک کلب میں لگوا دیا۔ وہ بچے ایسے ماحول میں رہنے لگے جہاں کھانے کے ساتھ شراب رکھی جاتی۔ انہیں بتایا گیا شراب ٹینشن دور کرنے کے لیے پی جاتی ہے، اور پھر وہ بچے بھی اپنی تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے، مگر شراب ان بچوں کے اندر جاتے ہی باہر آ جاتی۔ ان بچوں کی تکلیف کم کرنے میں شراب نے بھی ان کی ہیلپ نہیں کی۔ اس کے ہنسنے پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کی طرف دیکھنے کی، اور ولید حسن تو اس کے لفظوں کے ساتھ زمین میں گرتا جا رہا تھا۔ مگر ایک چیز تھی وہاں، کوئی کسی کے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر دو، اس پر کوئی تم کو برا بھلا نہیں کہتا۔ یہ فریڈم تھا۔ اور ہمارے ساتھ کلب میں کیا ہوتا پتہ ہے؟ کئی سوالیہ نظر اس کی طرف اٹھی، مگر فوراً ہی جھک گئی۔ کلب کا آنر ہم سے زبردستی ڈانس کرواتا، اگر نہیں کریں گے تو جاب سے نکال دے گا، اور ہم لوگ جاب کھونے کے ڈر سے اس کی بات مانتے۔ وہاں کا کمپلسری کاسٹیوم اس سے بھی چھوٹا تھا، اور انہیں وہ پہننے پر مجبور کیا جاتا۔ وہ باڈی گارڈ اتنے بڑے نہیں تھے جو اس مصیبت کو دور کر دیتے۔ اس نے ناکافی لباس کی طرف اشارہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، اور وقت نے ان بچوں کو بہادر بھی بنا دیا۔ اور پھر اس بچی کو پیار محبت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے سمجھ میں آیا کہ اس کی ماں کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہر ریلیجن میں خود کی پسند سے شادی کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کے نانا کی فیملی بہت ریلیجیس ہے، مگر کیسے ریلیجیس لوگ تھے جو ریلیجن کی بات ہی نہیں مانتے تھے؟ کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی نہیں، یہاں سب منافق ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں مگر دینداری کے نام پر بزنس کر رہے ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈز لوگ۔ لہجے میں خود بخود کڑواہٹ آ گئی تھی، اور پھر اس نے آسیہ حسن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عورت مجھے اور میری ماں کو بد کردار، بے شرم اور بے حیا کہہ رہی ہے، اور ان کا بیٹا مجھے طوائف۔ اگر ریلیجیس ایسے ہوتے ہیں تو ازلفا سبحان کبھی بھی ایسا نہیں بننا چاہے گی۔ اس کے ہنسنے کی وجہ سے ہونٹ سے پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ ازلفا سبحان نے اپنی ماں کی 3 باتیں کبھی نہیں بھولی۔ ان کا کہنا تھا کسی کو اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا۔ ازلفا سبحان نے نہیں کیا۔ اس کی ماں نے کہا بیک بائٹنگ نہیں کرنا، یہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی سے میٹ کھانے کے برابر ہے۔ ازلفا سبحان نے نہیں کی۔ جھوٹ نہیں بولنا، یہ تمہارے کریکٹر اور پرسنالٹی کو ختم کر دیتا ہے۔
अज़ल्फ़ा सुभान ने नहीं बोला, मगर फिर भी उसे जज किया गया। इसका किसी से कभी भी अफेयर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे मिस्ट्रेस कहा गया। अच्छा हुआ मम्मा पहले ही मर गई, वरना अपनी फैमिली की ये हिपोक्रेसी देखकर खुद ही मर जाती। क्योंकि अज़ल्फ़ा सुभान को तो वक्त ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अभी क्या कहा था तुमने वलीद हसन? उसने सोचने की कोशिश की। मेरे जैसी लड़की को गॉड अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं करता, और वलीद हसन में तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मगर तुम्हें 3 दिन से क्यों अपने सामने नहीं खड़ा कर रहा वो? आप जानते हैं मैं आपके साथ क्यों वापस नहीं आना चाहती थी? वो वापस हैदर साहब के सामने आई, क्योंकि यहाँ आकर जितने रिलीजियस लोगों में हिपोक्रेसी देखी है ना, किसी में नहीं देखी। रिलीजन का नाम यूज़ करके ये लोग दूसरे लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, और आपकी ये डबल स्टैंडर्ड फैमिली भी ऐसी ही है, हिपोक्रेट। और अज़ल्फ़ा सुभान को नफ़रत है ऐसे लोगों से। ये मिसेस हसन, इनको देखें, ये कितनी नमाजी और परहेज़ी बनती हैं, मगर ये तो एक अच्छी इंसान भी नहीं। अपने बेटे की अपब्रिंगिंग इतनी रॉन्ग की है, वो फ़ीमेल को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, इनको इज़्ज़त ज़िल्लत के बिस्तर पे ले आता है। अज़ल्फ़ा सुभान की माँ अच्छी थी, सबसे अच्छी, मगर वलीद हसन तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है। और अज़ल्फ़ा सुभान कभी भी गलत लोगों से एक्सक्यूज़ नहीं करती। मुझे आप दोनों से बहुत नफ़रत हो गई है, डबल स्टैंडर्ड हैं आप लोग। वो वलीद हसन और आसिया हसन की तरफ इशारा करके वापस हैदर साहब के सामने आ गई। आज वलीद हसन ने इसके ज़ख़म कुरेद कर इनमें मिर्चें भर दी थी, और अब इन मिर्चों का एहसास वो इन सब को भी करवा रही थी। आई हेट सच पीपल। और आपने तो अज़ल्फ़ा सुभान को 14 साल बाद फिर तकलीफ़ दी, इसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करके उसे ख़रीद कर लाए, कंडीशंस पर उसकी शादी करवाई, और वो भी उस लड़के से जो अज़ल्फ़ा सुभान से बिला वजह इतनी नफ़रत करता है, जिसकी नज़र में अज़ल्फ़ा सुभान मर्दों का खिलौना, एक मिस्ट्रेस है, जिसको सोचने से भी वो गुनाहगार होता है। उसके अंदर की टूट फूट अब उसके लहजे में दर आई थी, और वलीद हसन को लगा था आज उसने अपने लिए जहन्नुम खुद ख़रीदी है। अज़ल्फ़ा सुभान के साथ दुनिया ने कम बुरा किया है जो आप भी इसमें शामिल हो गए। मुझे आपसे एक बार फिर नफ़रत हो गई मिस्टर हैदर बुखारी। वलीद हसन ने कहा, मेरे जैसे लोगों के लिए हिदायत नहीं है, तो मुझे बताएं हिदायत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है, मुझे या ऐसे मजहबी बनने का ड्रामा करने वालों के लिए? उसने सब पर एक नज़र डाली थी। सब दम साधे खड़े थे, किसी में हिम्मत नहीं थी उसे देखने की। आखिर में एक नज़र सर झुकाए वलीद हसन पर डाली थी, और उसी वक्त उसकी नज़रें भी उठी थी। अज़ल्फ़ा सुभान की आंखों में रुका हुआ आंसू निकला था, और इसी के साथ वलीद हसन का दिल भी। अज़ल्फ़ा सुभान इन सब के बीच से कब की निकल कर बाहर गई, किसी को खबर ही नहीं हुई। शायद आज इन लोगों के हिसाब का दिन था। खरीदी हुई हो तुम, 1 करोड़ कीमत है तुम्हारी, तवाइफ हो, खरीदी हुई हो। तुम जैसी को हिदायत भी छूकर नहीं गुजरती। तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो तुम्हें अपने सामने नहीं खड़ा करना चाहता। जितनी आवाज़ें गूंज रही थीं, उतनी ही शराब उसके अंदर जा रही थी। वेस्टर्न क्लब में तन्हा बैठी वो आज फिर अपनी तकलीफ़ शराब से कम करने आई थी। इसके दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, मगर आज वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। इनके रिश्ते को बहुत गंदी गाली दी थी वलीद हसन ने। हे बेबी, कम डांस विद मी। कोई मनचला इसका हाथ पकड़कर इसे खींच रहा था, जब अज़ल्फ़ा सुभान ने पी हुई सारी शराब इस पर उलट दी। आज भी हराम मलहूल इसके अंदर रहने को तैयार नहीं था। यू ब्लडी। इससे पहले वो इसे थप्पड़ मारता, अज़ल्फ़ा सुभान ने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती गर्ल्स, वो क्लब में हो या घर में। बास्टर्ड। एक लात रसीद करती वो क्लब से बाहर आ गई। आज इसका हर तरह से दिल बुरा हो रहा था। कितनी देर तक वो पैदल चलती रही थी, फिर अचानक आसमान की तरफ देखना शुरू किया था। उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है, मगर कौन? What is हिदायत? Tell me, why don't you give me that? Is I am not yours? आसमान पर नज़र डाले वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। लोग उसे शराब के नशे में धुत समझ रहे थे। Why you don't make me stand in front of you? You don't like me? You don't like me, God? You don't like me. सड़क के बीचों बीच चिल्ला चिल्ला कर बोलती वो कोई दीवानी ही लग रही थी। इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं था। गाड़ियाँ हॉर्न दे रही थीं, मगर उसे आज कोई होश नहीं था। तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे बचाने की कोशिश में भी टक्कर मार गई थी। गलत किया तुमने वलीद,
بہت غلط، میں نے سوچا بھی نہیں تھا لوگوں کے لیے مر مٹنے والا ولید حسن، جس نے غریبوں کی زمین بچانے کے لیے 1 سال تک بھاگ دوڑ کر کے وہاں ان کی کفایت کے لیے گھر بنانے کا پروجیکٹ لیا، جس کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے کتنے انویسٹرز نے نان ریٹرن انویسٹمنٹ کیا، جس کی سچائی، اچھائی اور ایمانداری کی وجہ سے ہر کوئی اس کا فین ہے، جسے ایک ریئل ہیرو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں ولید حسن، یہ سارے پاگل لوگ، جن میں بھی ہوں، تمہارے ظاہر پر مر مٹے، تمہارا باطن دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اگر دیکھ لیتے تو تم سے ہم بھی اتنی ہی نفرت کرتے جتنی نفرت کا اظہار ازلفا سبحان کر کے گئی ہے۔